أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه وأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضيف الحياة وضيف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. قرآن کریم کی
جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان میں سے پہلی آیت میں یہ عظیم الشان اعلان فرمایا گیا ہے کہ یوم حشر میں تو جب کہ خدا تعالیٰ انسانوں کی بعثت ثانیہ فرمائے گا، ہر انسان کو اس کے امام کے نام پر اٹھایا جائے گا، اس کے امام کے نام کے ساتھ اس کو بلایا جائے گا. یعنی وہ جس کو سچا امام سمجھتا ہے، جس کے پیچھے اس نے اپنی زندگی کی حرکت و سکون کو لگا دیا، وہ جس کے پیچھے اس نے اپنا لاہ عمل طے کیا اور جسے مقصود بنا کر اس کے پیچھے پیچھے قدم رکھتا رہا، اسی کے ساتھ قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا. اگر تو اس نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا امام بنا لیا ہے تو آپ ہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اور کوئی دنیا کی طاقت اسے اپنے اس مقدس امام سے الگ نہیں کر سکے گی. اور اگر اس نے دشمنان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وتیرہ اختیار کیا ہے اور ان کو عملی زندگی میں اپنا امام بنا رکھا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت اس امامت سے ہٹا کر اس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں حشر کی توفیق نہیں بخش سکتی. یہ کیسا اعلان ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں. ہر شخص اپنے امام کے پیچھے، یعنی اس حقیقی امام کے پیچھے جس کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کی ساری تمنائیں، ساری امنگیں، ساری آرزوئیں وابستہ کر رکھی ہیں، اور جس کے تمام اعمال بھی ان امنگوں، ان آرزوؤں کی تصدیق کرتے ہیں. فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. بس جن لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ ان کے داہنے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا وہ اس کتاب کو پڑھیں گے اور ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے. یمین سے مراد وہ ائمہ ہیں جو حقیقی مذہبی ائمہ ہیں، کیونکہ شمال اور یمین کی تقسیم قرآنی محاورے کے مطابق مذہبی اور غیر مذہبی دنیاؤں کی تقسیم ہے. بس مراد یہ ہے اگر اس نے مذہبی امام کو اپنا مطبوع بنا لیا اور کسی ایسے امام کو جس کو خدا نے مقرر فرمایا ہے تو پھر اس کے مقدر چمک اٹھے اور اس کے دائیں ہاتھ میں، یعنی روحانی لحاظ سے خدا کی خوشنودی کے رنگ میں اسے وہ کتاب دی جائے گی جو اس کے مقدر کی کتاب ہے، جس میں اس کی قسمت کا فیصلہ لکھا ہوا ہو، کیونکہ اس نے اس کو امام بنایا جو خدا کے دائیں ہاتھ پر ہے. وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا. اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا ہو وہ قیامت کے دن بھی اندھا ہی اٹھے گا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، بلکہ اس سے بھی بدتر حال میں اٹھایا جائے گا. بظاہر تو پہلے مضمون کے ساتھ کوئی قطعی تعلق اس دوسرے مضمون کا نظر نہیں آتا، لیکن اہل شمال کا ذکر پہلی آیت میں نہیں ہے، وہی ذکر اندھے کے طور پر دوسری آیت میں کیا گیا ہے. دائیں ہاتھ والوں کا ذکر تو موجود ہے، بائیں ہاتھ والوں کا ذکر موجود نہیں تھا، اور اندھے کے طور پر ان کا اب ذکر چلا ہے. اور یہ تعلق اولئک یقرؤون کتابہم سے پیدا ہوا ہے. جس کی آنکھوں میں بصیرت ہو وہی تقدیر کا لکھا پڑھ سکتے ہیں، اور جن کی آنکھوں میں بصیرت نہ ہو وہ کچھ بھی پڑھ نہیں سکتے. تو فرمایا جن کو دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی ان کی قسمت کا لکھا
وہ پڑھیں گے کیونکہ وہ اہل بصیرت تھے. پہلی دنیا میں بھی اہل بصیرت تھے اور دوسری دنیا میں بھی اہل بصیرت کے طور پر اٹھائے گئے. جن کو پہلی دنیا میں تقدیر کے لکھے پڑھنے آتے تھے وہ دوسری دنیا میں بھی تقدیر کا لکھا پڑھ سکیں گے. جو پہلی دنیا میں اندھے رہے اور خدا کی تقدیر کے نشان افق میں رونما ہوتے دیکھے بھی اور ان کو سمجھ نہ آئی، ان کی آنکھیں خدا تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی سنت سے غافل رہیں، وہ اس دنیا میں بھی اندھوں کے طور پر اٹھائے جائیں گے، بلکہ اس سے بدتر ان کا حال ہوگا. یہ امر واقعہ ہے کہ مذہب کی مخالف قوموں کی تقدیر اس سے بہتر بیان نہیں ہو سکتی کہ وہ اندھے ہو جاتے ہیں. کئی قسم کے اندھیرے ہیں جن میں وہ مبتلا کیے جاتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ نور نبوت کو پہچان نہیں سکتے. وہ سمجھ نہیں سکتے کہ خدا کی طرف سے آنے والے کس رنگ میں رنگین ہو کر آتے ہیں اور خدا سے ہٹے ہوئے لوگوں کے چہرے کیسے ہوتے ہیں. وہ سچ اور جھوٹ میں تمیز نہیں کر سکتے. مذہبی رہنما مذہب کے نام پر ان کو گند کی تعلیم دیتے ہیں، گندی زبانیں استعمال کرتے ہیں، خدا کے بندوں کو جلانے، لوٹنے اور مارنے کی تلقین کرتے ہیں، اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ پیغامبر خدا کے پیغامبر ہو ہی نہیں سکتے. نور سے اندھیرا پھوٹ ہی نہیں سکتا. یہ بنیادی بات بھی وہ سمجھنے کی حیثیت نہیں رکھتے. اور چونکہ وہ بصیرت سے عاری ہو جاتے ہیں، اس لیے نہ صرف یہ کہ روحانی بصیرت سے عاری ہوتے ہیں بلکہ دنیاوی بصیرت سے بھی عاری ہو جاتے ہیں. وہ اپنی زندگی کا پروگرام بنا کر، روشنی میں دیکھ کر ایک منصوبے کے مطابق آگے قدم بڑھانے کے اہل نہیں رہتے. ان کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ وہ اس طرح چل سکیں جس طرح ایک روشنی کو دیکھنے والا صاحب بصیرت انسان قدم اٹھاتا ہے، دور تک نظر کرتا ہے راستے پر. جس راستے کو بند پائے اس سے وہ پہلے ہی گریز کر جاتا ہے. جس راستے کو گڑھوں یا خطرات میں ختم ہوتا دیکھتا ہے اس سے پہلے ہی ہٹ کر ایک نئی راہ تجویز کرتا ہے. لیکن اندھے کا حال بیچارے کا یہ ہے کہ جب تک کسی دیوار سے ٹکر نہ لگ جائے یا کسی گڑھے میں جا نہ پڑے، اس بیچارے کو کچھ پتہ نہیں لگتا کہ میں کس راہ پہ چل رہا ہوں. اور بعض دفعہ عین کنارے پر جا کر پتہ چلتا ہے، بعض دفعہ کنارے پر جا کر بھی پتہ نہیں چلتا. جب ہلاکت اس کو گھیر لیتی ہے اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے غلط پہ اقدام کیا تھا. بین ہی یہی صورتحال ہر زمانے میں خدا کے سچوں کو جھٹلانے والوں کے ساتھ پیش آتی رہی ہے. ایک بھی استثناء آپ اس میں نہیں دیکھیں گے. جس طرح انبیاء کی سنت یقینی اور قطعی ہے، انبیاء کے مخالفین کی سنت بھی 100% یقینی اور قطعی ہے. اور کبھی کوئی تبدیلی آپ کو اس میں دکھائی نہیں دے گی. ایک ہی طرح کے دعوی کرتے ہیں، ایک ہی طرح کی مخالفت کے ڈھنگ اختیار کرتے ہیں. اس سے پہلے لوگ کر چکے ہوتے ہیں، وہ ڈھنگ اختیار کر چکے ہوتے ہیں اور ناکام ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن وہی چالاکیاں دوبارہ دہرانے کی کوشش کرتے ہیں اس امید میں کہ شاید اس مرتبہ ہم کامیاب ہو جائیں. یہ اندھے ہیں جن کی نہ ماضی پر نظر ہے نہ مستقبل پہ نظر ہے. اندھا تو نہ آگے دیکھ سکتا ہے نہ پیچھے دیکھ سکتا ہے. تو بہنی یہی حال انبیاء کو جھٹلانے والی قوموں کے ہو جاتے ہیں. نہ وہ تاریخ سے سبق حاصل کر سکتے ہیں، یعنی ماضی میں مڑ کے دیکھ نہیں سکتے، اور نہ وہ ایسا منصوبہ بنا سکتے ہیں جو ان کے مستقبل کو روشن کر دیں. ان کا اگلا قدم بھی ہلاکت کا قدم ہے اور ان کا پچھلا قدم بھی ہلاکت کا قدم ہے، اور عقلوں سے پھر عاری ہو جاتے ہیں. یہی حال اس زمانے میں ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کو پایا، اور جو کچھ شکوک پہلے رہ گئے تھے باقی وہ اس تحریک نے پوری طرح مکمل کر دی. اب کوئی ایسا رنگ نہیں ہے جو مخالفین انبیاء کا آپ کو تاریخ مذاہب میں نظر آئے جو انہوں نے اپنے اوپر چڑھا نہ لیا ہو.
کوئی ایسا ظلم کا داغ نہیں ہے، کوئی ایسا سرخ نشان نہیں ہے مظالم اور ستم کا، ظلم و ستم کا، جو انہوں نے جماعت احمدیہ کے اوپر لگانے کی کوشش نہ کی۔ ابھی حال ہی میں کلمہ مٹانے کی ایک تحریک چلائی گئی جو آج کل بھی بڑے زور شور سے جاری ہے، اور مطالبات ہو رہے ہیں کہ اگر حکومت نہیں مٹائے گی تو ہم مٹا دیں گے، اور حکومت ان سے بڑھ بڑھ کے مٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن اتنے اندھے ہیں کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کلمے سے ایک ایسی محبت مسلمان کو ہے کہ جاہل سے جاہل آدمی کے دل میں بھی کلمے کی محبت لکھی ہوئی ہے، خواہ وہ فاسق فاجر ہو، خواہ وہ رشوتیں لینے والا ہو، رشوتیں دینے والا ہو، ظلم سے مال لوٹنے والا ہو، عبادت کے کبھی قریب نہ پھٹکا ہو، سارا دن ذکر الہی کی بجائے گندی گالیاں دیتا ہو، لیکن نام اگر مسلمان ہے اس کا تو کلمے سے اس کو محبت ہے۔ وہ شیعہ ہو یا سنی ہو یا خارجی ہو، کوئی نام بھی اس کا رکھ لے، کلمہ ایک ایسی بنیادی حقیقت ہے جس سے ہر مسلمان طبعاً اور فطرتاً پیار کرتا ہے۔ چنانچہ یہی نتیجہ اس کا نکلا، وہ اپنی قوم کی ہاتھ پر اس میں سے ہونے کے باوجود نبض نہیں رکھ سکے، نبض پر ہاتھ نہیں رکھ سکے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک غلط فیصلہ کر بیٹھے، اور کلمے کو مٹانے کی جو تحریک آگے بڑھ رہی ہے اس کا شدید رد عمل ان علماء کے خلاف پیدا ہو ہے۔ چنانچہ تازہ اطلاعات کے مطابق چیروڈ کے عوام میں جو ہماری مخالفت کا گڑھ ہے ہمیشہ سے چلا آیا ہے، بلکہ اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ سب سے زیادہ شدید مخالف شہر ہے۔ چیروڈ کے عوام میں مولویوں کی کلمہ مٹانے کی تحریک کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہوا، اور اس پر علماء نے چیروڈ میں باتیں کی کہ ہم سے منصوبہ بندی میں غلطی ہو گئی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ ہم نے پہلے لوگوں کو کلمہ مٹانے کے اوپر آمادہ نہیں کیا پوری طرح۔ یہ تحریک پہلے چلانی چاہیے تھی کہ کلمہ مٹانے میں حرج کوئی نہیں، اور وہ احترام جو کلمہ کا مسلمان کے دل میں تھا پہلے اس کو بچانا چاہیے، پھر جا کر یہ تحریک چلاتے تو بہت کامیاب ہوتے۔ اب اس کو جہل مرکب اگر نہ کہیں تو اور کیا کہہ سکتے ہیں، یعنی احمدیوں سے کلمہ چھیننے کی خاطر ہر مسلمان کے دل سے کلمے کا احترام مٹانا پڑے گا، اور اس کے لیے یہ تیار ہو چکے۔ اس سے بڑی ہولناک تباہی اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ خوفناک روحانی خودکشی اور کیا ہو سکتی ہے، سوائے اس کے کہ آنکھ کا روحانی آنکھ کا اندھا ہو۔ سی بات بھی انسان کو نظر نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال نہ صرف یہ کہ یہ تیار ہیں اس کام کے لیے، بلکہ ایسے دلائل تجویز کر رہے ہیں جن کے نتیجے میں ان کو یقین ہے کہ آخر مسلمان کے دل سے کلمے کی محبت رک جائے گی، اور جو احترام ذرا سا باقی رہ گیا ہے، جو اوٹ رہ گئی ہے باقی، جو حیا اور شرم کا پردہ ہے، وہ بھی تار تار ہو جائے گا۔ اور ایک ان کے علماء میں سے جو بظاہر ان میں سے سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور پی ایچ ڈی بھی کہلاتے ہیں، انہوں نے ایک عظیم الشان تقریر کی ہے، ایک ترکیب سوچی ہے جس کے نتیجے میں ان کا خیال ہے کہ سارے مسلمان اب کلمہ مٹانے پر آمادہ ہو گئے، اور وہ ترکیب ان کو یہ سوچی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کے بیان کے مطابق کلمہ مٹا دیا، بس یہ سنت رسول ہے کلمہ مٹانا، اور نتیجہ یہ نکالا کہ چونکہ بے محل تھا وہ کلمہ، اس لیے سنت رسول سے ثابت ہوا کہ جہاں بے محل کلمہ دیکھو اس کو مٹا دو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں آنکھ کے اندھوں کو حائل ہو گئے 100 حجاب، اس ایک بات میں بھی 100 حجاب حائل ہیں، تب جا کر ایسی بات کی جا سکتی۔ جہل ہے اور جہل مرکب ہے، ایک اندھیرے کا پردہ نہیں، پردے پر پردے پڑے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وہاں تو کلمہ مٹانے یا کلمہ رکھنے کی بحث ہی کوئی نہیں۔ تاریخ اسلام کو یہ توڑ مروڑ کر اس کو حجہ بگاڑنے پر بھی کسی بھی بات نہیں آ رہا ہے۔
صلح حدیبیہ کا واقعہ مشہور و معروف، ہر بچے بچے کے علم میں ہے، اور ان کے علماء کو یہ پتہ نہیں کہ وہ قصہ کیا تھا۔ وہاں تو یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاہدہ ہو رہا تھا کفار سے صلح کا، اور تحریر میں یہ بات لکھی گئی کہ یہ معاہدہ مکے کے قریش کے درمیان اور محمد رسول اللہ کے درمیان ہے، کلمے کے کوئی بحث نہیں۔ اس پر وہ جو نمائندہ کفار مکہ کا آیا ہوا تھا اس نے کہا کہ دیکھو، اگر محمد رسول اللہ کو ہم تسلیم کر لیں کہ محمد کی حیثیت رسول اللہ کی ہے، تو ہم اتنے پاگل تو نہیں ہیں کہ تمہیں حج سے روکنے آئیں، تمہاری مخالفتیں کریں، تمہارے مقابل پر ایسا طوفان بدتمیزی پہ وبا کر دیں۔ تو کم سے کم تھوڑی سی عقل کا حق تو ہمیں دو۔ ہم اس لیے مخالفت نہیں کر رہے کہ یہ رسول اللہ ہے، ہم اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم سے وہ معاہدہ کرو گے تو پھر دونوں طرف کی بات برابر چلتی ہے۔ بحیثیت محمد ہم معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں، بحیثیت رسول اللہ اگر ہم معاہدہ کریں گے تو خود اپنی ہلاکت کا سامان پیدا کر رہے ہیں، اپنی تحریر سے یہ ثابت کر دیں گے، کیونکہ ہمارے بھی دستخط ہونے ہیں، وہ ہم اپنی تحریر سے ثابت کر دیں گے کہ اللہ کا رسول سمجھتے ہوئے ہم نے اس کی مخالفت کی۔ ایک نہایت معقول بات تھی، اس کو بڑی عمدہ بات سوچی اس کے نقطۂ نگاہ سے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے لفظ رسول اللہ کاٹنے کی اجازت دے دی کہ آپ کی اپنی تحریر نہیں تھی، دشمن نے بھی دستخط کرنے تھے، اور دشمن کو بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا ایمان لانے پر۔ یہ لا اکراہ فی الدین کی ایک اور لطیف تشریح تھی کہ دین میں ادنا سا بھی جبر نہیں۔ جب غیروں سے معاہدہ کرو گے، جب ان کو تحریروں پر دستخط کرنے پر مجبور کرو گے، کیونکہ معاہدے میں تو دونوں طرف سے دستخط ہو جاتے ہیں، تو پھر وہاں بھی تمہیں جبرن اپنے دین کے عقائد ان پر ٹھونسنے کا حق کوئی نہیں۔ اتنا عظیم الشان اسوہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا کو روشن کرنے کا ہے، ان آنکھ کے اندھوں کے لیے وہ بھی اندھیرا ہی ثابت ہو رہا ہے، اور یہ نتیجہ نکالا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کلمے کو مٹا دینا یہ سنت رسول ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اگر کلمہ بھی ہوتا تو یہ نتیجہ نکالا نہیں جا سکتا جو اب یہ نکال رہے ہیں۔ اس صورت میں تو دو فریق یہ بنیں گے، ایک فریق تھا جو کہتا تھا ضرور مٹانا ہے، اور وہ مشرکین کا فریق تھا، وہ کلمے کا انکار کرنے والوں کا فریق تھا، اور ایک فریق پر ٹھونسا جا رہا تھا کلمہ مٹانا جو کلمہ کو تسلیم کرتا تھا۔ اگر کلمہ مٹانے کی بحث تھی تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا کہ ہم مشرکین ہیں، یعنی دعویٰ کرنے والے یہ اعلان کریں کہ اے احمدیو، ہم مشرک ہیں، ہمارا امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی تعلق نہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان یہ قدر مشترک ہے ہی نہیں۔ تم مانتے ہو یہ کلمہ، ہم نہیں مانتے، اور چونکہ ہمارے ملک کا قانون ہے اس لیے مجبوراً تمہیں جھکنا پڑے گا اور اپنے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مٹانے پر آمادہ ہو جائے۔ پھر تو یہ گزارش کرنی چاہیے ان کو کلمہ مٹانے کا کیسے حق ملا؟ ہم تو مخالفت نہیں کر رہے کلمے کی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اگر مٹایا بھی تھا، جیسا کہ میں نے بیان کیا کلمے کی بحث نہیں تھی، مگر جو کچھ بھی تھا لفظ رسول اللہ بھی مٹایا، تو دشمن کے اصرار پر وہ یہ کہتا تھا کہ معاہدے کی شکل میں ہم اس پہ دستخط نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہو جائیں گے تمہیں رسول اللہ تسلیم کرنے پر۔ ہم نے فرمایا ٹھیک ہے، نہ تسلیم کرو، یہ تمہارا ہاتھ ہے۔ لیکن اگر وہی صورتحال یہاں ان کو چسپاں ہوتی دکھائی دے رہی ہے تو یہ پھر کفار مکہ کے نمائندہ بنتے ہیں، اور ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باندھ رہے ہیں، جن سے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ویوستھا کر رہے ہیں، اور یہ مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو جب دشمن پسند نہ کرے کلمے کا لکھنا تو محمد مصطفیٰ کی سنت یہ ہے کہ دشمن کے دباؤ مان لیا کرتے ہیں، اس لیے تم بھی مان جو ہمارا دباؤ۔ آپ اپنے آپ کو
ان ائمہ کے پیچھے لگا لیا جو کفار مکہ کہلاتے تھے، اور ہمیں دنیا کے سب سے مقدس امام کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ ان کے نقطۂ نگاہ سے دل کا اذن قسمت ضیزہ، بڑی بے وقوفوں والی تقسیم تو نے کی۔ اضل و سبیلا، حد سے زیادہ گمراہی کا لیبل ان کے اوپر چسپاں ہو جاتا ہے اس واقعہ سے۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ مذہبی تاریخ میں یہ واقعہ پہلی دفعہ رونما ہو رہا ہے۔ ہمیشہ اختلاف کے نتیجے میں دباؤ ڈال کر چیزیں مٹائی جاتی ہیں، نقش مٹائے جاتے ہیں، اس لیے کہ ایک آدمی کو وہ نقش پسند ہے۔ خدا کے مخالفین نے خدا کے ماننے والوں پر دباؤ ڈالے کہ جو تم بات کہتے ہو خدا ایک ہے، یہ ہمیں پسند نہیں ہے، اس لیے مٹا دو۔ تم کہتے ہو کہ تمہارا رسول فلاں ہے، یہ بات ہمیں پسند نہیں ہے، اس لیے اس کو ختم کر دو۔ لیکن کبھی آج تک تاریخ عالم میں یہ واقعہ نہیں گزرا تھا کہ کسی قوم نے اپنے عقیدے کے اوپر ہاتھ صاف کرنے شروع کیے ہوں اور یہ کہہ کر دشمن کو مجبور کیا ہو کہ تم ہمارا عقیدہ تسلیم کر رہا ہے اس لیے اس کو مٹا دو۔ یہ تو ایسی بات ہے جیسے کہا جائے کہ ہمارے اپنے دل میں نہیں ہے تو تم کیا حق رکھتے ہو پھر اسے استعمال کرنے۔ ہمیں تو غصہ آتا ہے۔ ویسی بات ہے جیسے کسی نے کسی کو زبردستی کلمہ پڑھانے کی کوشش کی تھی، آخر تک آ کے اس بیچارے نے کہا اچھا ابھی قتل نہ کرو، پڑھا دو کلمہ۔ تو اس نے کہا شکر کرو بچ گئے تم، مجھے آپ نہیں کلمہ آتا۔ وہ دلیل تو لگ جاتی ہے یہاں۔ یہ کہیں کہ عجیب احمدی تم بیوقوف لوگ ہو، ہمارا کلمہ پڑھ رہے ہو جبکہ ہم نہیں پڑھ رہے وہ کلمہ، ہمارا کلمہ لکھتے ہو جبکہ ہمارے دل اس رسم سے خالی پڑے ہیں، تم محبت کا اظہار کر رہے ہو جبکہ ہمارے دل محبت سے اس طرح خالی ہیں جس طرح حوصلے کو پرندہ چھوڑ دیا کرتا ہے، اس لیے ہمیں غصہ آ رہا ہے، تم مٹاؤ اس کلمے کو، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ واقعہ مذہب کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ اختلاف کی بنا پر جبر روا نہ رکھا گیا ہو، بلکہ اتفاق کی بنا پر جبر روا رکھا گیا۔ اس کو کہتے ہیں اندھا پن، اور کسی نے خوب کہا ہے کہ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی۔ تو یہ ہے قرآن کریم کا منشا، روشنی والوں کو دائیں ہاتھ والوں کو ممتاز کر کے الگ کر دیا، پھر ذکر فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، جنہوں نے اس دنیا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نہیں پہچانا، نہیں دیکھ سکتے تھے، جن کو 100 حجاب حائل ہو چکے تھے، جو سنت نبوی کی تمیز نہیں کر سکتے تھے کہ سنت نبوی ہے کیا اور سنت کفار کس کو کہتے ہیں، وہ یہ گمان دل سے مٹا دیں کہ محمد مصطفیٰ کی امامت میں وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، وہ ان ائمہ کی امامت میں اٹھائے جائیں گے جن ائمہ کی وہ پیروی کر رہے ہیں، جو ہمیشہ مذہب کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، کوئی ایک بھی ایسی بات نہیں جو اس سے پہلے دشمنان اسلام نے کی ہو اور انہوں نے اختیار نہ کر لی۔ چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی فتنوں میں ڈالتے تھے، مصیبت میں مبتلا کرتے تھے، دکھ دیتے تھے کہ اپنے قول سے، اپنے مسلک سے ذرا سا سرک جاؤ، اور کبھی لالچ دیتے تھے۔ اور یہی دو چیزیں بین ہی آج احمدیوں کے متعلق پاکستان میں جماعت کے دشمن اختیار کر رہے ہیں۔ لِيَفْتِنُونَكَ میں جو فتنے کا ذکر ہے پرانی محاورے کے مطابق آپ ایک جگہ نہیں متعدد جگہ اس لفظ کو ان معنوں میں پڑھیں گے کہ جب دشمن جبر کے ذریعے مذہب کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے تو اسے قرآن کریم فتنہ کہتا ہے۔ وہ لوگ جو جب قرآن کریم کی روح سے آگے لگاتے ہیں،
مال لوٹتے ہیں، گھر جلاتے ہیں، اور صرف وجہ یہ ہوتی ہے دشمنی کی کہ یہ لوگ خدا کے ایک بھیجے ہوئے پر ایمان لے آئے ہیں۔ ان کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے اگر وہ فتنے سے باز نہیں آئے اور انہوں نے تکرار کی تو پھر ہم بھی انہیں پکڑیں گے اور ہم بھی پکڑ میں تکرار کریں گے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ تو فتنوا المؤمنین والمؤمنات کا جو نقشہ کھینچا ہے اس سے پہلی آیات میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ وہ لوگ جو مومنوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں، آگے لگا کر اور جلا کر اور ظلم کر کے اور ستم ڈھا کر اس بات کا پابند کرتے ہیں کہ وہ اپنے دین سے منحرف ہو جائیں، اللہ تعالیٰ انہیں یقیناً شدید سزا دے گا۔ تو یہاں بھی فتنہ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے، ورنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون فتنے میں ڈال سکتا تھا؟ خدا کا رسول کیسے فتنے میں پڑ سکتا ہے؟ تو سوائے اس کے کوئی معنی نہیں کہ تجھ پر مذہبی تشدد کیا جائے گا، تجھ پر مذہبی لحاظ سے مظالم ڈھائے جائیں گے، ستم توڑے جائیں گے۔ تو ان قادوا لیفتنون کا اگر ان کے پیش جائے، اگر ان کا بس چلے تو ہر طرح سے تجھ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا دیں، بلکہ قریب ہیں کہ یہ بنا دیں گے۔ یہ دونوں معنی نکلتے ہیں ان قادوا کے کہ ان قریب یہ واقعہ ہونے والا ہے۔ لیفتنون کا تجھے فتنے میں ضرور ڈال دیں گے، ان الذی اوحینا الیک اس وجہ سے، یعنی نیت ان کی یہ ہوگی کہ تجھے خدا تعالیٰ کی وحی سے جو تجھ پر نازل کی جاتی ہے، جو ہم تجھ پر نازل کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس سے تجھے ذرا سا ہٹنے پر مجبور کر کہ تو اتنی سی بات ہماری مان جا، ورنہ ہم تجھے ماریں گے، ورنہ تشدد کریں گے، ورنہ مظالم کا نشانہ بنائیں گے۔ خدا یہ کہتا ہے تمہیں، لیکن تم ہماری خاطر ذرا سا یہ بات مان جاؤ، تو ہر قسم کے جبر سے بھی کام لیں گے تیرے خلاف۔ اور اگر تو جبر سے نہیں مانے گا تو یہ کہیں گے کہ اچھا تم ہماری بات مان کے دیکھو، ہم تمہیں سینے سے لگا لیں گے۔ اذا لاتخذوک خلیلا، اگر تم ان کی بات مانو گے تو تمہیں یہ ضرور سینے سے لگا لیں گے۔ یہ تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ آج کل پاکستان کی باتیں سن کر خدا نے، یا پاکستان کی باتیں دیکھ کر خدا تعالیٰ نے یہ خبر بھیجی، یہی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ سیدھے ہو جاؤ، خدا تعالیٰ نے جس کو امام بنایا ہے تمہارے لیے، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا کلمہ چھوڑ دو یا پھر اپنے مسلک سے تھوڑا سا ہٹ جاؤ۔ اگر نہیں ہٹو گے تو ہم تمہیں ماریں گے، اور اگر ہٹ جاؤ گے اپنے مسلک سے تو ہم تمہیں سینے سے لگا دیں، تمہیں اپنا دوست بنا لیں۔ ہمارا ان کو وہی جواب ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب ہے، اے خدا کے مقابل پر ہمیں سینے سے لگانے والا، ہم ان سینوں پر تھوکتے بھی نہیں ہیں، خدا کے مقابل لعنت ڈالتے ہیں ان سینوں پر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کا جذبہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو محمد مصطفیٰ کے قدموں کی خاک ان سینوں سے کروڑوں اربوں گنا زیادہ پیاری۔ ہم نہیں چھوڑیں گے اس امام کو جس امام سے تم ہمیں کاٹنا چاہتے ہیں، اور اس امام کو بھی نہیں چھوڑیں گے جو اس کی غلامی سے پیدا ہوا ہے، جو اس کی کامل محبت کے نتیجے میں تخلیق کیا گیا ہے۔ اس سے بڑھ کر عاشق صادق کبھی اسلام میں پیدا نہیں ہوا، جو جس طرح حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور اب آپ کے عشق میں اپنا سب کچھ اٹھا دیا۔ نہ ہم اپنے امام کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑیں گے، نہ اس امام مہدی کو چھوڑیں گے جو آپ کی خاطر بنایا گیا، جو آپ کے پیغام کو دنیا میں شائع کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، جو آپ کی قدموں کے خاک کی مٹی سے بنایا گیا۔ کیسے ممکن ہے کہ تمہارے سینوں میں لگنے کی خاطر ہم ان مقدس وجودوں کی خاک پاک چھوڑ دیں گے؟ وہم ہے، یہ گمان ہے تمہارا۔ تم جانتے نہیں کہ خدا کی تقدیر نے پہلے تم جیسوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ تمہارا ماضی بھی اندھا ہے، تمہارا مستقبل بھی اندھا ہے۔
پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ تجھ پر دباؤ انتہائی شدید ہے، حد سے زیادہ مظالم توڑے جا رہے ہیں، اور تنہا انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ثابت قدم رہ سکے ان باتوں کا۔ اگر ہم تجھے ثبات قدم عطا نہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیرے غلاموں کے قدموں کو قائم نہ فرماتے، تو ہو سکتا تھا کہ تم کچھ نہ کچھ اپنے مسلک سے سرک جاتے۔ یہ خدا کی تقدیر ہے، اس کے فرشتے ہیں جو دلوں کو تھامے ہوئے ہیں، جو قدموں کو طاقت بخش رہے ہیں۔ اِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ خدا تعالیٰ تمہیں ثبات قدم نہ عطا فرماتا اور تم کچھ سرک جاتے اپنے مسلک سے، تو پھر ان کے سینے سے تم لگتے یا نہ لگتے، خدا کا غضب تم پر ضرور بھڑک اٹھتا، اور اس دنیا میں بھی تم ذلیل کر دیے جاتے اور آخرت میں بھی ذلیل کر دیے جاتے۔ دنیا میں بھی دوہرا عذاب تمہارے مقدر میں لکھا جاتا اور آخرت میں بھی دوہرا عذاب تمہارے مقدر میں لکھا جاتا۔ یہ ہے ہمارے لیے متبادل راہ۔ کچھ ادنا سے ادنا ایمان والا احمدی بھی ان دو متبادل رستوں کو دیکھنے کے بعد جو کلام الہی نے ہم پر روشن فرمائے، ایک لمحہ کے لیے بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ دنیاوی سینوں سے لگنے کی خاطر خدا کے سینوں سے الگ ہو جائے اور خدا کے غضب کا مورد بن جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے حالات میں جب کہ دشمن ارتداد پر مجبور کرتا ہے، لالچ دے کر بھی اور ظلم و ستم ڈھا کے بھی، تم خدا سے ثبات قدم مانگو، تم دعائیں کرو کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کیونکہ ثبات قدم میں تمہارے دعوی سے نصیب نہیں ہو سکتا۔ اتنے شدید دباؤ پڑ جایا کرتے ہیں بعض دفعہ کہ ایک مومن کے پاؤں بھی کچھ نہ کچھ سے رکھنے لگتا ہے۔ فرمایا اس لیے مجھ سے مانگو ثبات قدم، وہ بھی میں ہی تمہیں عطا کروں، کیونکہ اگر تم نے ثبات قدم مجھ سے نہ مانگا یا میں نے تمہیں ثبات نہ بخشا تو پھر جانتے ہو کہ اس کے متبادل کیا ہے، غیر تمہیں سینے سے لگا رہا ہوگا اور ہم تمہاری دنیا بھی نیست و نابود کر دیں گے اور تمہاری آخرت بھی نیست و نابود کر دیں گے۔ تو ان سینوں سے لگو گے جو مٹائے جانے کے لیے بنائے گئے، جن کی تقدیر میں ہلاک ہونا لکھا گیا ہے۔ کیا رہ جائے گا تمہارا؟ دنیا کی خاطر ہمیں چھوڑنے والوں کو دنیا بھی نہیں ملا کرتی۔ یہ ہے متبادل تقدیر جو قرآن کریم میں روشن فرما دی ہے۔ بس بادشاہ ہو یا غیر بادشاہ، خدا نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خبر دے رکھی ہے کہ بادشاہ ہو یا غیر بادشاہ، اگر تیری مخالفت پر اٹھے گا تو کاٹا جائے گا۔ یہ وہ تقدیر ہے جو نہیں بدل سکتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ ہم جانتے ہیں کہ تم نہیں مانو گے ان کی بات۔ ہمیں علم ہے کہ کیسے کیسے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غلاموں کی صورت میں ہماری عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اس قوم کے کردار کو ہم جانتے ہیں، یہ پیچھے ہٹنے والی قوم نہیں ہے۔ پھر دشمن کیا کرے گا؟ فرماتا ہے ان کادوا لیستفزونک من الارض، دشمن اب یہ چاہے گا اگر اس کا بس چلے تو تمہارے پاؤں اکھیڑ دے، تمہیں ہلکا کر دے، مضبوط قدم نہ رہے تمہارے۔ ثبات قدم کا بالکل الٹ نقشہ جو ہے وہ یستفزونا کا میں پیش فرمایا گیا ہے۔ ہم تمہیں ثبات قدم عطا فرما رہے ہیں اور دشمن یہ چاہے گا کہ تمہارے قدم اکھڑ جائیں، تمہیں اپنے مقصد پر ایمان نہ رہے، اپنے ایمان اپنے عقائد پر یقین کامل نہ رہے، اور رفتہ رفتہ تم شبہات میں گرفتار ہونے لگ جاؤ۔ کبھی یہ سوچو کہ پتہ نہیں خدا ہمارے ساتھ ہے بھی کہ نہیں، کبھی یہ وہم اٹھنے لگے
کہ پتہ نہیں تاریخ مذہب جو سنا کرتے تھے وہ سچی ہے بھی کہ نہیں. یہ نہ ہو کہ دشمن دندناتا ہوا نکل جائے اور ہم اسی طرح ذلیل و خوار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. کئی قسم کے توہمات ایسے حالات میں انسان کے دل میں اٹھتے ہیں. تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہی چاہتے ہیں یستفیضون کا، تاکہ تمہارے قدم اکھیڑ دیں. اور صرف یہی نہیں، تمہارے قدم اکھیڑیں اور پھر تمہیں بے وطن کر دیں، یخرجوک منہا، تاکہ تمہیں اپنے وطن سے باہر نکال دیں. اب وہ آواز جو 1400 سال پہلے مکے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بلند کر رہے تھے کہ سیدھے ہوتے ہو کہ نہیں، سینے سے لگنا ہے تو اپنے مسلک کو چھوڑ دو، ورنہ اس وطن کو چھوڑ دو جو وطن ہمارا وطن ہے. وہی آواز آج پاکستان سے اٹھائی جا رہی ہے. ایک ذرے کا بھی فرق نہیں. حیرت ہوتی ہے کہ جب خدا تعالیٰ انسانوں کو اندھا کر دیتا ہے تو کچھ بھی پھر دیکھ نہیں سکتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کس نیچ پر کلام کر رہے ہیں. انبیاء والی باتیں کر رہے ہیں یا انبیاء کے دشمنوں والی باتیں کر رہے ہیں. فرماتا ہے لیخرجوک منہا وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. مگر یہ کس خیال میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ تجھے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم تجھے بتاتے ہیں کہ تیرے بعد پھر یہ خود بھی نہیں رہیں گے. تیری وجہ سے یہ لوگ قائم ہیں. تیرے بعد پھر یہ بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے. جہاں سے تو نکالا جائے گا وہاں یہ بھی بسنے کے لائق نہیں رہیں. یا پھر دوسرا معنی یہ ہوگا کہ لا یلبسون خلافک الا قلیلا، یا پھر ان کو جلدی توبہ کرنی پڑے گی. تھوڑے دن ہی تیری مخالفت کریں گے اور اس کے بعد باز آ جائیں گے، پھر یہ بچ جائیں گے. یہ دونوں معنی نکل سکتے ہیں اس سے. تو اب اس قوم کے بچنے کی صرف یہ صورت ہے کہ یا تو وہ تجھے تسلیم کر لیں، تجھے اپنے مسلک سے ہٹانے کی بجائے تیرے مسلک کو اختیار کر لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو بچا دے گا، ان کے لیے نجات کے سامان پیدا فرمائے گا. اگر نہیں تو ظلم کی راہ سے نکالنے والوں کے لیے ان کے اپنے وطن کی زمین تنگ کر دی جائے. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. یہ وہ سنت ہے جو ہم نے انبیاء کے لیے تجھ سے پہلے جاری فرمائی. خدا تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ ہم جو یہ باتیں کہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمیشہ سے اسی طرح ہوتا چلا ہے. ہمیشہ سے انبیاء نے یہی طریق اختیار کیا جو تو نے اختیار کر رکھا ہے، صبر اور خدا سے دعاؤں کے ذریعے ثبات مانگنے کا طریق. اور ہمیشہ سے مخالفین نے یہی دھمکیاں دیں اور یہی طریق اختیار کیے. کبھی وہ کہتے تھے ہٹ جاؤ اور ہمارے سینوں سے لگ جاؤ، کبھی وہ کہتے تھے کہ ہم ظلم و تشدد کی انتہا کر دیں گے. اور جب دونوں باتوں میں پیش نہیں جاتی تھی تو یہ کہا کرتے تھے کہ اچھا پھر تمہیں ہم اپنی زمین سے نکال دیں گے، پھر یہاں تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں. خدا فرماتا ہے پہلے بھی ایسے لوگ آئے تھے اور ان کے مقابل پر انبیاء کے حق میں جو سنت ہم نے جاری فرمائی تھی وہی سنت اب بھی جاری ہوگی. وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. اور تو کبھی بھی ہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھے. نہ پہلے یہ تبدیل ہوئی تھی، نہ آج ہوئی ہے، نہ آئندہ کبھی تبدیل ہوگی. کتنا روشن مستقبل ہے جماعت احمدیہ کا، جو کلام الہی ہمارے سامنے پڑھ کر ہمیں سنا رہا ہے. وہ کلام ہمیں سنا رہا ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطہر اور مقدس دل پر نازل ہوا. وہ کلام ہمیں یہ مستقبل سنا رہا ہے، یہ نوید دے رہا ہے اس شاندار مستقبل کی. جس کلام سے زیادہ مطہر کلام، جس کلام سے زیادہ یقینی اور قطعی کلام کبھی کسی نبی کے دل پر نازل نہیں. وہ کلام جس کا پہلا دعویٰ یہی ہے
لا ریب فی، اس میں کوئی شک، کسی قسم کی وہم ہو تو وہم کی گنجائش تک نہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، ہم تو ادنا چاکر آپ کے غلامان در کے بھی غلامان در کے بھی غلام ہیں. ہمیں کیسے یقین ہو کہ خدا کا یہ طریق جو انبیاء کے ساتھ جاری ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا؟ ہم کیسے یہ کامل یقین رکھ سکتے ہیں کہ وہ غیر مبدل سنت جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی محبت میں ان کی غیرت کے لیے دکھایا کرتا ہے، آج ہم ادنا غلاموں کے لیے بھی ویسے ہی دکھائے گا؟ یہ ایک سوال باقی رہ جاتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ان آیات میں سے جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی تھی وہی مضمون یہاں مکمل ہوا ہے، اور اسی میں ان توہمات کا جواب دے دیا گیا ہے. فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قوموں سے ان کے ائمہ والا سلوک کیا کرتے ہیں. قیامت کے دن بھی یہی سلوک ہوگا، اور دنیا میں بھی تم سے وہی سلوک ہوگا جو تمہارے امام کے ساتھ خدا کرتا چلا ہے. تم بچائے جاؤ گے تو محمد مصطفیٰ کی برکت سے بچائے جاؤ گے، تم کامیاب کیے جاؤ گے تو محمد رسول اللہ کی برکت سے کامیاب کیے جاؤ گے. تم دونوں جہانوں میں سرخرو بنائے جاؤ گے تو اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے دونوں جہانوں میں سرخرو بنائے جاؤ گے. بس اس امام کو کبھی نہ چھوڑنا، اس امام کو کبھی نہ چھوڑنا. اس میں دنیا کی فلاح بھی تمہارے لیے وابستہ ہے اور آخرت کی فلاح بھی اسی میں مدمن ہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. منصور خان صاحب ہیں، ایک جنازہ غائب کے لیے درخواست آئی تھی، کس کا تھا وہ؟ شام سے میرے یہاں جائیں، وہ بعد میں مغرب عشاء کی بات کر لیں. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.